لوگوں کی محبت تم پر واجب کی ہے، قرآن نے جن جن کی محبت تم پہ واجب کی ہے، حضور نے فرمائے وہ 5 لوگ ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5 لوگ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک میری محبت، ایک علی کی محبت، ایک فاطمہ اور ایک حسنین کریمین کی محبت ہے، جن کو ہم اپنی پنجابی کی زبان میں کہتے ہیں 5 تن پاک۔ 5 تن پاک عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ پنجابی کا ہے، اردو کا ہے۔ 5 کا مطلب 5، تن کا مطلب 5 جسم، اور ایسے جسم کہ جس کو میرے رب نے پاک بنایا ہے۔ حضور نے فرمایا ان لوگوں کی محبت تم پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حاضر ہوئے، عرض کیا قال شکوت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی فرماتے میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے ایک چیز کی شکایت کی، اور وہ شکایت کسی اور کی تھی، نبی علیہ السلام سے کرنی تھی۔ حضور نے فرمایا الی رسول اللہ حسد الناس لی، عرض کی رسول اللہ بہت سے لوگ میرے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ فقال اما ترضى ان تكون اول من يدخل الجنة انا وانت والحسن والحسین وازواجنا عن ایماننا وشمائلنا وذریاتنا وخلفی ازواجنا۔ حضور نے فرمایا علی تم اس چیز پر خوش نہیں ہو کہ جنت کا دروازہ جب کھلے گا ان میں سب سے پہلے جو لوگ داخل ہوں گے، حضور نے فرمایا میں ہوں، تم ہو، تمہارے 2 بیٹے ہیں، پھر تمہاری بیوی فاطمہ ہے، اس کے بعد تمہاری دوسری بیویاں، دوسری اولادیں، اور قیامت تک تمہاری نسل میں جتنے لوگ بھی پیدا ہوں گے سب تمہارے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو فرمایا حضرت علی لوگوں کی شکایت کر رہے تھے کہ لوگ میرے ساتھ بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، تو حضور نے فرمایا یہی اعزاز علی تمہارے لیے کافی ہے کہ تم سب سے پہلے میرے بعد جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنے حسنین کریمین کے لیے حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنت میں جتنے نوجوان ہوں گے سب نوجوانوں کے سردار نبی کے نواسے ہوں گے۔ عظیم کمال اللہ نے عطا فرمایا۔ اور صحابہ کرام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ حضور کے صحابہ جب سرکار کے دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد جب نبی پاک کی یاد آتی نا تو صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے دروازے پر چلے جاتے اور دروازے پر دستک دیتے۔ جب امام حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیتے تو نبی علیہ السلام کی جو یاد ہے وہ ان کے سامنے تازہ ہو جاتی، کیونکہ سرکار کی رحلت فرما جانے کے بعد سب سے زیادہ چہرہ جن کا رسول اللہ کی سے ملتا تھا وہ نبی کے یہی 2 نواسے تھے۔ حضور سے سب سے زیادہ ان کا چہرہ ملتا تھا، شکل و صورت میں بھی، اخلاق میں بھی اور کردار میں بھی، ہر لحاظ سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اور حضور نے امت پر یہ لازم کر دیا کہ وہ حضور کی اہل بیت کے ساتھ محبت کریں۔ اب چند احادیث جو حضور نے اپنی زبان سے ارشاد فرمائی ہیں اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنے کی، وہ میں آپ کے سامنے سرکار کے الفاظ بیان کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا حرمت الجنت علی من ظلم اہل بیتی وآذانی فی عترتی۔ حضور نے فرمایا اللہ نے ایسے بندے پر جنت حرام کر دی۔ کیا حرام کر دی؟ جنت حرام کر دی ایسے بندے پر جس نے میری اہل بیت میں سے کسی کو تکلیف پہنچائی یا ان پر ظلم کیا۔ آگے ارشاد فرمایا حضور نے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جس کے دل میں رسول اللہ کی آل کا پیار تھا اور وہ اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اس کے جسم سے روح نکل گئی، میرے حضور نے فرمایا اگر وہ بسترے پر بھی مرا ہے میری اہل بیت کی محبت کی وجہ سے اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا کرے گا۔ آگے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، جس بندے نے اپنے دل میں اہل بیت کا پیار بسایا حضور نے فرمایا اسی حالت میں اگر مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے گا۔
آگے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملکوت بالجنت ثم منکر نکیر. حضور نے فرمایا جس کے دل میں میری آل کا پیار ہے، حسنین کریمین کا پیار ہے، علی و فاطمہ کا پیار ہے، اور اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے، میرے سرکار نے ارشاد فرمایا بشرہ ملک الموت، جب روح فرشتہ نکالنے کے لیے آتا ہے تو وہ ملک الموت اس کو خوشخبری دیتا ہے. ثم منکر نکیر، اور قبر والے جو سوال پوچھنے والے جو فرشتے ہیں جن کو کہتے ہیں منکر نکیر، وہ بھی اس شخص کو خوشخبری دیتے ہیں کہ مبارک ہو تیرے دل میں نبی کی آل کا پیار تھا، اب تیری روح بھی آرام سے نکلے گی، قبر کا حساب بھی نرمی سے ہوگا. آگے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنۃ کما تزف العروس الی بیت زوجها. حضور نے فرمایا جس کے دل میں میری آل کا پیار تھا، وہ قبر میں جب منکر نکیر سوال جواب کر لیں گے، اس کے بعد اس مردے کو سجایا جائے گا، اور اس کو سجا کر اور اس کو جنت کی طرف بھیجا جائے گا، جس طرح فرمایا دلہا سجا کر اپنی برات میں جاتا ہے. آگے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد فتح له فی قبرہ بابان الی الجنہ. جو جس کے دل میں نبی کی آل کا پیار تھا، اسی عالم میں دنیا سے انتقال کر گیا، میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اس کے لیے اللہ کا اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے گا، جس سے وہ جنت کی ٹھنڈی ہوا لے گا. اور آگے ارشاد فرمایا میرے حضور نے الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان. جس بندے نے نبی کی آل کا پیار اپنے دل میں بسایا، وہ بندہ ایسے ہے جس طرح اس کا ایمان پورا ہو چکا. تم حاجی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، اور قاری بن جاؤ، عالم بن جاؤ، فقیہ بن جاؤ، کچھ بھی بنو، اگر نبی کی آل کا پیار نہیں ہے تم کامل ہو سکتے نہیں. اور جس کے اندر عمل بھی ہے، کردار بھی ہے، اخلاق بھی ہے، سب کچھ ہونے کے ساتھ سرکار کی آل کا پیار ہے، وہی کامل مومن ہے. آگے میرے حضور نے ارشاد فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ عَلَى سُنَّتِي وَالْجَمَاعَةِ. یہ لفظ بڑا خاص ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے شاید حسین کرنے سے حسین کا عشق دل میں آتا ہے. نہ، میرے سرکار نے فرمایا جس شخص کے دل میں میرے حسنین کا پیار ہوگا، آگے حضور کا کیا فرمان ہے، مَاتَ عَلَى سُنَّتِي وَالْجَمَاعَةِ. فرمایا وہ میری سنت پر اور میرے اصحاب کے طریقے پر مرے گا. یہ جملہ بڑا عجیب ہے. لوگ شاید سمجھتے ہیں علی کرنے سے، حسن و حسین کا نام لینے سے آپ سمجھتے ہو میں عاشق اہل بیت ہوں. نہ، عشق اہل بیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا عمل بھی رسول اللہ کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہو. اور میرے حضور نے خوشخبری دی اس بندے کو کہ جس شخص کے دل میں اہل بیت کا پیار ہوگا، یقیناً بالیقین ہے کہ وہ اس کو اس انعام میں یہ چیز ملے گی کہ وہ سرکار کی سنت پر چلنے والا اور نبی کے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اور اس کی ایک اشارہ اس کا میرے سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا حدیث میں. حضور نے فرمایا مثل اہل بیتی، فرمایا میری آل کی مثال، بچے چپ کر جاؤ، میری آل کی مثال سرکار نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح. حضور نے فرمایا میری آل کی مثال ایسے ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی. فرمایا نوح علیہ السلام اپنے زمانے میں واحد بچنے والے انسان کہ جو ان کے ساتھ سوار ہو گیا، چاہے جانور تھا یا انسان تھا، اللہ نے اس کو بچا لیا. بقایا پوری دنیا برباد ہو گئی. اور فرمایا جو چاہتا ہے دنیا کے فتنے اور فساد اور کفر کے دورے سے بچنا چاہتا ہے، اس کو ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے دل میں نبی کی آل کا پیار بسا لے. ہر زمانے کے فتنے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. اور آگے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوب بین عینیہ عیس من رحمت اللہ. حضور نے فرمایا جس شخص کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، جس کے دل میں اہل بیت کا پیار نہ ہو، محبت نہ ہو،
ان سے الفت نہ ہو. میرے سرکار نے فرمایا وہ قیامت والے دن اپنا نیکیوں کا نامہ اعمال لے کر آئے گا کتابی شکل میں. اس میں سارا اس کا کھاتا چڑھا ہوگا. پوری زندگی کتنے حج کیے, کتنے عمرے کیے, کتنا قرآن پڑھا, کتنی تلاوت کی, کتنی نیکیاں کی, کتنی تبلیغ کی, کتنی تقریریں کی, کتنی تحریریں کی, سب کچھ لکھا ہوگا. لیکن ایک چیز کی کمی ہوگی کہ اس کے دل میں نبی کی آل کی محبت نہیں ہوگی. حضور نے فرمایا جب میدان محشر میں آئے گا تو فرمایا مکتوب بین عینیہ آئیس من رحمت اللہ, اس کی آنکھوں کے درمیان ماتھے پر لکھا ہوگا یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی قیامت والے دن. اور اس کی حدیث کا الٹ کرو کہ قیامت والے دن جو بندہ اپنا نامہ اعمال لے کر جائے گا اور اس کے دل میں نبی کی آل کا پیار ہوگا تو اس کے یہاں پر لکھا جائے گا یہ وہ شخص ہے جس پر رب کی رحمت ہوگی. تو سرکار نے کیا ارشاد فرمایا الا من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. جس کے دل میں نبی کی آل کا پیار ہے حضور نے فرمایا اللہ کے فرشتے, کس کے فرشتے؟ اللہ کے فرشتے اس بندے کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں. کتنی بڑی فضیلتیں ہیں. آل رسول کا پیار, آل رسول کا پیار جس بندے کے دل میں بس جائے وہ دل اللہ کی رحمت کا مسکن ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے حسنین کریمین جیسی سیرت بھی ہو. خالی نعرے نہیں چلیں گے. صحابہ کرام کو دیکھیے نا, صحابہ کو. حضرت عمر, آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں نا اس دور میں کیا ہے, کسی نے صحابہ کو پکڑ لیا, اہل بیت کو چھوڑ دیا. کسی نے اہل بیت کو پکڑ لیا, اصحاب پیغمبر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اور ہم اہل سنت درمیان میں ہیں. ہم نے نہ صحابہ کو پکڑا نہ اہل بیت کو پکڑا, ہم نے سب سے بڑی ذات رسول اللہ کی ذات کو پکڑا. اور اگر صحابہ کو مانا تو رسول اللہ کی وجہ سے, اہل بیت کو مانا تو حضور کی وجہ سے. ہم اہل سنت کا سب سے بہترین عقیدہ اس لیے ہے کہ ہم نے دونوں کے ساتھ پیار رسول اللہ کی وجہ سے کیا. ہم نے اہل بیت کی وجہ سے سرکار کو نہیں مانا, سرکار کی وجہ سے اہل بیت کو مانا ہے. اور یہی کامیابی کی کنجی ہے. حضرت عمر کے دل میں اہل بیت کا پیار دیکھیے. اور آج جو لوگ حضرت عمر کو برا بھلا کہتے ہیں, حضرت عثمان کو کہتے ہیں, صدیق اکبر کو کہتے ہیں, وہ ذرا جھانکے اپنے دل میں کہ جو حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. حضرت عمر نے جب ایران فتح کیا تو ایران کے بادشاہ کی بیٹی حضرت عمر کی خدمت میں پیش کی گئی لونڈی بنا کر. اور آپ کو پتہ ہے لونڈیوں کے ساتھ اس زمانے میں کیا حالت تھی. لونڈیوں کے ساتھ شادی کے بغیر بھی ان کو رکھنے کی شریعت نے اجازت دی. اگر کوئی علاقہ فتح ہو تو شادی کے بغیر بھی آپ اس کو رکھ سکتے, کام کاج بھی کرا سکتے, وہ بچے بھی پیدا کر سکتی ہے. اس کا بچہ حرام نہیں کہلائے گا لیکن وہ آقا کی طرف منسوب ہوگا جو اس کا مالک ہے. لیکن حضرت عمر نے اس کو لونڈی نہیں بننے دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جو کربلا میں بھی گئی ہے اور حضرت امام حسین کی ساری اولاد اسی میں سے ہے, ایران کی وہ خاتون, حضرت عمر کو بتایا گیا کہ اب یہ جو عورت ہے یہ شہزادی ہے, تو شہزادی کا جو نکاح ہے شہزادوں سے اچھا لگتا ہے, تو آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں کیونکہ آپ ہمارے امیر المومنین ہیں, یا اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کے لیے اس کا نکاح کر دیں. تو حضرت عمر نے کیا فرمایا دیکھو میں امیر المومنین ہوں لیکن میں نبی کا شہزادہ نہیں, میں نبی کا شہزادہ نہیں. نبی کا شہزادہ وہی ہے جس کے میرے آقا بوسے لیتے رہے, جس کو میرے آقا نے فرمایا ان الحسن والحسین ریحانتی, یہ دونوں حسن اور حسین حضور نے فرمایا یہ دو میرے پھول ہیں. حضرت عمر نے حضرت امام حسین کو بلایا اور کہا حسین یہ جو عورت ہے ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے, ایران کا بادشاہ بھاگ گیا ہے, قتل کر دیا گیا ہے اور ایران میں مسلمانوں کی حکومت ہے, اب یہ شہزادی ہے, شہزادی کا نکاح شہزادے کے ساتھ اچھا لگتا ہے ہمارے ساتھ نہیں.
امام حسین کو بلایا اور ان کا نکاح پڑھا دیا، اور یہی وہ خاتون ہیں جو میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ گئی، اور انہی کے بچے آگے جو پیدا ہوئے امام حسین کے، وہی بچے کربلا میں شہید ہوئے۔ تو بتائیں نا، کوئی بھلا دشمنوں کو بیٹیاں دیا کرتا ہے، کوئی لڑکیاں دیا کرتا ہے، اور وہ بھی ایسی لڑکی کہ جو ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ حضرت عمر نے اپنی خوشی کے ساتھ حضرت امام حسین کے نکاح میں دے دی۔ یہ ہے اہل بیت اور صحابہ کا آپس میں تعلق۔ آپس میں صحابہ کی اور اہل بیت کی رشتہ داریاں تھیں، اتنا آپس کا تعلق تھا۔ آج اہل سنت کے کچھ لوگ ادھر شامل ہو گئے، کچھ ادھر شامل ہو گئے۔ کسی نے کہا جی ہم ابو بکر عمر کو مانتے بس، کسی نے کہا ہم بس علی کو مانتے ہیں۔ ہمارے سنی کچھ نوحے لگا رہے ہیں، کوئی ماتم دیکھنے جا رہا ہے، کوئی کیا کرنے جا رہا ہے۔ نہیں بھائی، اصل طریقہ کیا ہے؟ امام علی مقام مدینہ منورہ سے مکہ کی ہوا ہے، اور مکہ سے کوفہ کی ہوئی ہے۔ اصل مسئلہ سمجھنے کا اور فلسفہ سمجھنے کا یہ ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے کہ یہ کربلا ہونے کا پیچھے مقصد کیا تھا؟ خالی ہر سال امام حسین کی محبت میں آنسو بہانا نہیں، فکر حسین کیا تھی؟ اس فکر حسین کو تھوڑا سا سمجھیے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 59 ہجری تھی، نبی پاک علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے 47 سال ہو چکے تھے، 47 ایئرس۔ امام حسین کی عمر اس وقت تھی 54 برس۔ حضرت امیر معاویہ دنیا سے چلے گئے، پیچھے یزید نے اعلان کر دیا خلیفہ ہونے کا، حکمران ہونے کا۔ تو مدینہ منورہ میں خط بھیجا کہ آپ جو ہیں میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ یزید نے خط بھیجا، خود ریڈائریکٹ کبھی ملا امام حسین سے۔ امام حسین نے ایک مرتبہ زندگی میں یزید کو دیکھا، اور وہ بھی دور سے، کہ حالت نشے میں تھا، شراب کے نشے میں آپ نے اس کو دیکھا تھا، جس کی وجہ سے امام حسین نے بیعت سے انکار کیا۔ اور بیعت اس زمانے کی ایسے تھی جیسے دور حاضر میں آپ الیکشن میں ووٹ دیتے ہیں، ووٹ دے کر کسی کو سلیکٹ کرتے ہیں، تو اس زمانے کی بیعت ووٹ کہلاتی تھی۔ امام حسین کو خط ملا، اور یزید کو بھی پتہ تھا کہ نبی پاک کے جو صحابہ ہیں وہ زیادہ تر تو دنیا سے پردہ کر گئے۔ اب امت میں بڑے جو لوگ تھے وہ صرف 5 لوگ تھے بڑے، جو نبی پاک کے صحابہ میں سب سے زیادہ اس زمانے کے جو صحابہ موجود تھے زندہ، ان میں صرف 5 لوگ تھے جو بڑے عزت والے تھے۔ سب سے پہلے امام حسین تھے، نمبر 2 پر محمد بن ابی بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے، نمبر 3 پر حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس، نمبر 4 پر عبداللہ بن زبیر، نمبر 5 پر عبداللہ بن عمر۔ یہ 5 لوگ اس زمانے میں سب سے زیادہ معزز سمجھے جاتے، یعنی بزرگ جن سے لوگ مشورے کرتے تھے۔ امام حسین کو بتایا گیا کہ آپ بیعت کریں، آپ نے فرمایا یزید کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں کروں گا، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا دیکھ لیں پھر مدینہ کی زمین آپ پر تنگ ہو جائے گی۔ ظاہری بات ہے، آپ کسی علاقے کے لیڈر کے خلاف یا اس کی تائید نہ کریں تو وہ تو آپ کے مشکلات آپ کے لیے پیدا کرے گا۔ تو یزید جو تھا دنیا دار تھا، اور دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا حافظ قرآن یزید بھی، داڑھی بھی یزید کی تھی، یزید جمعہ بھی پڑھاتا تھا اور حکومت بھی کرتا تھا۔ یعنی یہ وہ زمانہ تھا جس میں سلطان وقت جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھاتا تھا اور دوسرے کام بھی کرتا تھا، یعنی حکومت بھی سنبھالتا تھا۔ امام علی مقام مدینہ چھوڑا اور مکہ آ گئے، حج کا موقع تھا، ذی الحج کے بعد ٹھیک 1 مہینہ پہلے حج کے دن گزرے نا، بڑی عید کے 1 مہینہ حج ہو گیا۔ امام حسین مکہ میں حج کے ایام تھے، لوگ حج کے لیے آ رہے، امام حسین کو خط ملنے شروع ہوئے، 10,000 کوفیوں کے خط ملے۔ کس کے خط ملے؟ کوفیوں کے۔ کوفہ کے لوگ، عراق کا ایک شہر ہے کوفہ، یہ وہ علاقہ ہے جہاں حضرت علی نے جس کو دارالخلافہ بنایا تھا،
یعنی مدینہ منورہ کے بعد اگر دوسرا دارالحکومت کوئی بنا ہے وہ کوفہ بنا عراق کے اندر. اب مکہ میں 10,000 خط آئے اور اس میں لکھا تھا کہ آپ آئیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, یزید جو ہے فاسق ہے, فاجر ہے, شرابی ہے, زانی ہے, ساری باتیں لکھی, آپ آ جائیں, ہم آپ کو سمجھتے ہیں آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ حکومت کریں. امام حسین نے کو دوسرے صحابہ نے بولا کہ دیکھو آپ کوفہ مت جائیں, کوفہ والے لوگ جو ہے نا زبان سے کچھ ہے اور دل سے کچھ ہے, منافق لوگ ہیں, زیادہ منافقت ہے ان میں. یہ اوپر سے آپ کو کہیں گے کیونکہ اس سے پہلے 2 تجربے ہو چکے تھے, 2 تجربے. ایک حضرت علی کا کہ کوفہ میں حضرت علی کے ماننے والے سب سے زیادہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو کہتے تھے شیعان علی, علی کے معنی, شیعہ کا مطلب ہے گروہ, جماعت, علی کی جماعت شیعان علی, جو کہتے تھے ہم علی کے ماننے والے. اور انہیں علی کے ماننے والوں نے کیا کیا, حضرت علی المرتضیٰ کی کوفہ کے اندر حضرت علی کی حفاظت بھی نہ کر سکے. حضرت علی کوفہ میں جامع مسجد کے اندر شہید ہو گئے. کوئی کسی کے علاقے میں اس کے مرید زیادہ ہونا اور اس کے مریدوں کے ہوتے ہوئے اس کے پیر کو کچھ ہو جائے تو لوگ لعنت اس کے مریدوں پر کرتے ہیں, وہ اتنے زیادہ ہونے باوجود اس کی حفاظت نہیں کر سکے. حضرت علی کے نعرے مارنے والے شیعان علی. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر امام حسن مجتبیٰ کی شہادت بھی کوفہ میں ہوئی اور ان کو زہر دیا گیا. انہیں شیعان علی نے, کوفہ میں تو صحابہ نہیں تھے بھائی, کوفہ میں تو شیعان علی تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ اور کربلا تک بلانے والے حضرت امام حسین کو یزیدی نہیں تھے, یزیدی نہیں تھے. کون تھے بھائی؟ شیعان علی. اور یہ میں آپ کو دعوے سے بات کر رہا ہوں, میں دلیل آپ کو کتابوں سے دکھا سکتا ہوں. 10,000 خط شیعان علی نے بھیجے کہ آپ آئیں, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. جب امام حسین نے اپنا ایک وکیل سے مراد اپنا نمائندہ بنا کر حضرت مسلم بن عقیل, حضرت علی کے بھتیجے مسلم بن عقیل کو بھیج دیا کہ جاؤ جا کے کوفہ والوں کو دیکھو ان کے کیا تاثرات ہیں. جب گئے 5,000 لوگوں نے بیعت کی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کے نام کی. جب نماز مغرب کا ٹائم ہوا, مسلم بن عقیل نے سلام پھیرا, 5,000 لوگوں میں سے ایک بندہ بھی پیچھے نہیں تھا, سارے یزید اور یزید کے ماننے والوں کے ساتھ شریک ہو گئے اور وہیں پر مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا. اب 5,000 بندہ یزیدیوں کے ساتھ مل گیا. اور وہ کون لوگ تھے جو اپنے آپ کو کہتے تھے ہم شیعان علی ہیں. حقیقت کتابیں بھری پڑی ہیں, کھول کے دیکھیں نا. اب امام حسین, لوگ کہتے ہیں نا امام حسین تو یزید کے ساتھ جنگ کے لیے گئے تھے, نہیں. امام حسین حضور کی ایک حدیث کو پورا کرنے کے لیے گئے تھے. اور سرکار کا کیا فرمان ہے کہ افضل جہادی کلمۃ الحق عند سلطان الجائر. یہ سرکار کے الفاظ ہیں حدیث کے. حضور نے فرمایا, صحابہ نے مجھے یا رسول اللہ افضل جہاد کون سا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا افضل جہاد یہ ہے کہ تم ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرو. امام حسین اگر لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو 72 جانثاروں, بچوں اور عورتوں کو لے کے جاتے ہیں. آج کشمیر میں یا پاکستان, انڈیا جو ہے پاکستان میں حملہ کر دے تو یہاں پر فوجی اپنے بیوی اور بچوں کو لے کر کوئی جاتا نہیں. کوئی جاتا لے کر؟ بھائی لڑائی میں تو نوجوان لے کے جاتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 72 جانثاروں کے ساتھ چلے گئے کہ چلو وہاں پر یزید سے بات چیت کریں گے, مذاکرات کریں گے, اگر یزید مان گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ میں واپس مدینہ منورہ چلوں گا, یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی. امام حسین جب پہنچے کوفہ, پتہ چلا ان کے چچا زاد بھائی کو شہید کر دیا. اور کیا بھی کنہوں نے؟ کوفیوں نے, جو اپنے آپ کو شیعان علی کہنے والے. امام علی مقام کے ساتھ 72 جانثاروں میں 3 لوگ وہ بھی تھے جن کو ابو بکر, عمر اور عثمان کہا جاتا تھا. یہ کون تھے ابو بکر, عمر اور عثمان؟ یہ حضرت علی کی دوسری بیویوں میں سے بیٹے تھے حضرت علی نے جن کا نام ابو بکر, عمر اور عثمان رکھا تھا. آج جب کربلا بیان کی جاتی ہے تو کہتے ہیں حسین
گھوڑی پر بیٹھا ایسے شہید ہوا، نعوذ باللہ، ایسے وہ گرے، ایسے ان کو تیر لگا، ایک بچہ شہید ہوا، دوسرا ہوا۔ اور بھائی جب اتنے شہیدوں کے نام بتاتے ہو تو یہ بھی بتایا کرو نا کہ علی نے اپنے بچوں کا نام ابو بکر و عمر و عثمان رکھا۔ یہ کوئی نہیں بتاتا، کیوں؟ اس سے بتانے سے ان کی دکانداری بند ہوتی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ خالی حسین کا نام لینا، حسین اگر ابو بکر و عمر سے نفرت کرتے تو کبھی بھی اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ نہ رکھتے جن کا نام ابو بکر و عمر ہے۔ امام علی مقام ساتھ لے کر گئے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے میں تو داخل نہیں ہونے دیا گیا، یزید کی فوج اور کوفی یہ لوگ ساتھ مل گئے۔ یزید کوئی شک نہیں، یزید بہت بڑا ظالم تھا، بہت بڑا ظالم تھا۔ بعض ہمارے علماء نے اس کو کافر بھی کہا ہے، چلو ہم کہتے کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے، زانی ہے۔ یزید نے جو کچھ کیا نا اوپن تھا، ظاہر تھا، یزید نے بیچ میں منافقت نہیں کی، اور برائیاں تھیں یزید میں، لیکن یزید نے منافقت نہیں کی، جو کچھ کیا اوپن کیا۔ لیکن یہ جو کوفی تھے، جو علی کے ماننے والے تھے، جو کہتے تھے ہم علی کے ماننے والے ہیں، انہوں نے امام حسین کو دھوکے سے کوفہ بلا کر امام حسین کو شہادت تک پہنچانے والے اور شہید کرنے والے اور ان کے بچوں پر ظلم کروانے والے اصل میں کوفی ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ امام حسین کربلا میں کیوں گئے؟ کوفہ میں تو داخل نہیں ہوئے۔ آپ نے سوچا جب کوفہ میں مجھے داخل نہیں ہونے دے رہے تو میں ایسا کرتا ہوں ڈائریکٹ یزید سے ملتا ہوں، یزید سے بات کرتا ہوں، کیونکہ تب تک یزید نے ابھی کوئی چیز ظاہر نہیں کی تھی، نہ ظلم ہوا تھا، نہ یزید نے حضرت امام حسین کے قتل کا حکم دیا تھا، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ اگر گوگل میپ کھول کے دیکھیں تو کوفہ سے اوپر کی طرف شام ہے اور رستے میں آتا ہے کربلا۔ امام حسین جب کربلا تک ابھی پہنچے تھے تو وہاں پر کوفیوں نے مجبوراً امام حسین کو روکا، ان کا پانی بند کیا۔ لوگ کہتے ہیں یزیدی، اور یزید کی فوج بڑی بعد میں آئی ہے، یزید کی فوج تو 10 محرم والے دن پہنچی ہے۔ اس سے پہلے 90,000 کوفہ کے لوگ جو امام حسین کو خط لکھنے والے، 5,000 وہ جو بیعت کر چکے حسین کے نام کی، لیکن انہوں نے امام حسین کے نام کی بیعت کر کے بیعت توڑ دی۔ اب امام علی مقام سے کہا بھائی آپ یزید کے نام کی بیعت کریں ورنہ ہم آپ کا سر اتار دیں گے۔ امام حسین نے فرمایا 2 آپشنیں دیتا ہوں، ان میں سے ایک سلیکٹ کر لو، ایک مان لو۔ 2 باتیں ہیں، یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، یا دوسری بات ہے مجھے واپس مکہ مکرمہ جانے دو۔ انہوں نے کہا نہ تو مکہ جانے دینا واپس، اگر مکہ آپ چلے گئے تو ایک بہت بڑی ساری امت کے بڑے بڑے لوگ آپ کے ساتھ مل جائیں گے اور پھر یزید کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ کہا جی یزید سے ملنے دو، یزید سے بات کرتا ہوں آمنے سامنے، یزید سے کبھی میری بات نہیں ہوئی، کبھی ملا نہیں، بات کرتا ہوں وہ کیا چاہتا ہے۔ جہاں تک فرمایا مجھے علم ہے یزید دین کو بدلنا چاہتا ہے، دین کو بدلنا چاہتا ہے، تغیر کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا یزید سے بھی نہیں ملنا، بیعت کرنی ہے حسین تو کرو ورنہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یزید کے نام کی میں بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ یزید کو حالت نشہ میں نے خود دیکھا ہے، اور جس نے اپنے نانا کے کندھوں پر سواری کی ہو وہ کبھی بھی کسی شرابی کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دے گا۔ اور بھائی یہ اصل میں فکر حسین، یزید شرابی تھا، دور حاضر کے حکمران بھی شرابی ہیں، یزید زانی تھا، دور حاضر کے لوگ بھی ہیں، ان کے تصاویر موجود ہیں۔ یزید جو ہے فاسق تھا، جواری تھا، یزید تماش بین تھا، یزید میں بہت ساری برائیاں تھیں، لیکن ایک بڑی برائی جو یزید میں نہیں تھی وہ دور حاضر کے حکمرانوں میں موجود ہے۔ وہ کون سی ہے؟ یزید سارا کچھ کرتا تھا لیکن یزید سود خور نہیں تھا۔ موجودہ گورنمنٹ یہ سود کی حامی ہے کہ نہیں ہے؟ سود کے حق میں یہ جناب شرعی عدالت کے فیصلے کے مقابلے میں سپریم کورٹ چلے گئے۔ تو بھائی امام حسین کی فکر اصل میں یہی ہے
کہ امام حسین تو اپنے وقت کے یزید کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ کبھی بھی شرابی کی ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتی. تو حسین کا وہ کیسا غلام ہے, وہ کیسا حسین کا عاشق ہے, کیسا وہ اہل بیت سے پیار کرنے والا ہے, جو میں نے پہلے حدیثیں سنائی ہے کہ اہل بیت کے پیار کرنے والے کی یہ فضیلت ہے, یہ فضیلت ہے. وہ فضیلت اسی صورت ملے گی جب تم بھی حسینی کردار ادا کرو گے. جس طرح امام حسین یزید کے مقابلے میں آئے, تم بھی اپنے وقت کے یزید کے خلاف کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے. بچے تم نہیں لٹا سکتے, اپنی جان تم نہیں دے سکتے, اپنا سب کچھ قربان نہیں کر سکتے, لیکن ایک چیز تو ہے, امام حسین نے کربلا کے میدان میں جو خطبہ پڑھا تھا یزید کے بارے میں, کم از کم اپنی زبان پر وہ خطبہ رکھو اور اپنا عقیدہ وہ امام حسین والا رکھو کہ اس دور کا اگر امام حسین نے اس دور کے یزید کو نہیں مانا, ہم بھی حسین کے نوکر ہوتے ہوئے اس دور کے یزید کو نہیں مانیں گے. تو بھائی یہ اس پہ چلنا مشکل ہے. میں 12 کئی بیانات میں کہہ چکا ہوں ابھی تک, جہاں بھی محرم کا بیان کیا ہے کہ بھائی 10ویں کی سبیل لگانی آسان ہے, محرم کی دیگ پکانا آسان ہے, چاول بانٹنے آسان ہے, سب کچھ کرنا آسان ہے. امام حسین کے نام پر نوحے لگانا بھی آسان ہے, ماتم کرنا بھی آسان ہے, لیکن فکر حسین پر چلنا یہ سب سے مشکل کام ہے. فکر حسین پر کون چلے گا بھائی؟ اس دور کے یزید کے خلاف کلمہ کون بلند کرے گا؟ اب میں یہاں پر بیٹھ کر بات کر رہا ہوں نا, بہت سارے لوگ دل میں سوچتے ہوں گے یار مولوی صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں, لیکن نہیں بھائی, امام حسین کی اصل میں نظریہ کربلا میں جانے کا یہی تھا, ورنہ ایک بیعت ہی تھی نا. ایسے کرتے یزید کے ہاتھ پر خاندان بھی بچ جاتا, بچے بھی بچ جاتے, مال و اسباب بھی مل جاتا. یزید نے تو آفر کی تھی امام حسین کو کہ حسین بس بیعت کر لو, حکومت کے کاموں میں دخل اندازی مت دو, میں جو کرتا ہوں کرتا رہوں, تم نے حکومت کے کام میں دخل اندازی نہیں کرنی. لیکن حسین تو وہ تھے نا جو نبی کی زبان چوستے رہے, اس زبان پر حق کیسے بند ہو سکتا ہے, وہ تو حق بیان کرے گی زبان. امام حسین سرکار کی زبان چوستے رہے, اور جو نبی کی زبان چوستا ہے اس کی زبان پر حق رک کیسے سکتا ہے, وہ تو حق بیان کرے گی زبان. امام حسین نے بتا دیا بچے لٹا سکتا ہوں, گھر لٹا سکتا ہوں, گردنیں کٹوا سکتا ہوں اور خاندان مٹا سکتا ہوں, لیکن یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر دین سے غداری نہیں کر سکتا. یہ ہے فکر حسین. فکر حسین پر چلنا سب سے مشکل کام ہے, سب سے مشکل کام ہے. اہل بیت کے نعرے لگانے, آپ کو اور مجھے بڑے لوگ عاشق کہیں گے, لیکن عاشق کی ایک کسوٹی ہوتی ہے, ایک امتحان ہوتا ہے. امتحان کیا ہے؟ حسین کی طرح اپنے زمانے کے یزید کا انکار کرو. کسی نے کیا آج تک؟ ووٹ تو تسی انہوں نے بھی پانا ہے, نعرے تسی انہوں نے مارنے ہیں جنہوں نے شراب زنا کے بل پاس کیے, آرڈیننس جاری کیے, جنہوں نے جناب لائسنس پورے شراب خانوں کو دیے پاکستان میں ہیں. ان لوگوں سے کوئی پوچھ سکتے ہیں کہ تمہارے باپ کا دین ہے؟ امام حسین کی طرح کم از کم زبان پر تو جاری کرو. حضور نے بھی اسی کو, حضور نے یہ نہیں کہا کہ تلوار لے کر یا کلیشن کو لے کر لڑنے کے لیے نکل آؤ, نہ. سرکار نے بولا افضل جہادی کلمۃ الحق. افضل جہاد کیا ہے؟ کلمہ حق کو بلند کرنا, اور امام حسین نے وہ کربلا میں کر کے دکھایا. یہ ہے فکر حسین. حسین کے نعرے مارنے آسان ہیں, بہت آسان ہے. تو امام حسین کا گلے پر خنجر کیسے چلا, یہ کہانیاں ساری کہ لوگوں نے بنائی ہے. یہ گھوڑے پر بیٹھے, پہلی بات ہے امام حسین تو کربلا تک گھوڑے پر گئے ہی نہیں. یہ سنیوں کے لیے میں کہنا چاہوں گا بھائی, اور سنیوں, مکہ سے لے کر کربلا تک امام حسین کے پاس تو گھوڑا تھا ہی نہیں, وہ تو بیٹھے اونٹنی پر ہیں, کجاوے کے اوپر بیٹھے. اب وہ کیا کہاں پر زلزنا دلدل اور یہ فلان نا جو رکھے ہوئے, یہ تو تھے ہی نہیں, یہ تو من گڑت روایتیں. امام حسین کے کربلا کا منظر تو کسی نے آج تک بتایا نہیں ہے. صرف ایک خطبہ ہے جو کتابوں میں آیا, جو مستند مانا جاتا ہے. اس کے علاوہ جنگ کا منظر کون بتاتا بھائی, کون بچا کون تھا؟ صرف ایک زین العابدین, امام زین العابدین بچے, امام حسین وہ کی اولاد میں سے, وہ بھی بیمار تھے. اس کے علاوہ صرف بیبیاں تھیں اور وہ بھی خیموں کے اندر تھیں. صرف زین العابدین.
انہوں نے پوری زندگی امام زین العابدین نے تو بات ہی نہیں کی، کوئی بات نہیں کی، زبان سے انہوں ہمیشہ روتے رہتے تھے وہ، کیونکہ ان کے سامنے اتنا بڑا سانحہ ہوا، نبی علیہ السلام کا نواسہ شہید ہوا، اب پتہ نہیں امام حسین کی گردن کو کیسے جدا کیا گیا، سر کو کیسے جدا کیا گیا، وہ منظر تو انہوں نے دیکھا، وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں۔ یہ جو آج 10 محرم کو بیان کہ گھوڑی ایسے گری، گھوڑے نے پھر ایسے کیا، ایسے بیان کر رہے ہوتے جیسے یہ کربلا دیکھ کر آئے ہیں۔ اب تو باقاعدہ کربلا کے منظر پر پوری فلمیں بننی شروع ہو گئی ہیں، فلمیں بنا کر نیٹ پر چڑھی ہوئی ہیں۔ تو بھائی وہ منظر اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے یا فرشتوں نے یا جن جنات نے دیکھا تھا وہ جانتے ہیں۔ ہاں صحیح بخاری میں ایک روایت ملتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا جب سر مبارک ایک تشت میں رکھ کر جب عبید اللہ ابن زیاد کے وہاں پر کوفہ میں اس کے جو دربار تھا، دربار تو نہیں کہوں گا، اس کا کمرہ یا اس کا دفتر کہہ لو، جب وہاں پر رکھا گیا عبید اللہ ابن زیاد چھڑی سے نا امام حسین کے کبھی ہونٹوں پر چھڑی مارتا، یعنی سر مبارک، جسم تھا کربلا میں اور سر رکھا ہوا برتن میں، اور کبھی سر پر مارتا۔ حضرت انس ابن مالک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی تھی کہ اللہ اس کی عمر میں بھی برکت کر دے، اس کی اولاد میں بھی کر۔ انس ابن مالک کے 80 بچے تھے ماشاءاللہ، 80۔ تو انس ابن مالک اسی جگہ پر موجود تھے، دیکھنے آئے تھے کہ کن لوگوں کو شہید کیا ہے، پتہ نہیں تھا کہ ابھی تک امام حسین شہید ہو گئے۔ جب سر مبارک کو دیکھا کہ عبید اللہ بن زیاد امام حسین کے سر کی توہین کر رہا ہے، تو ہوا یہ، حضرت انس ابن مالک نے فرمایا او بدبخت، تم دیکھتے نہیں ہو کہ کس کے سر پر تم چھڑیاں مار رہے ہو؟ میں نے واللہ خدا کی قسم انہی لبوں کو مصطفیٰ علیہ السلام کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب پھر ہوا کیا، امام حسین کے جو دشمن تھے جنہوں نے قتل حسین میں شرکت کی، وہ کوفی اور یہ یزیدی، ان دونوں کی حالت کیا ہوئی؟ پہلے مختار ثقفی نے اسی جگہ جہاں امام حسین کا سر لا کر رکھا تھا، انہی کوفیوں نے اور عبید اللہ ابن زیاد نے اسی جگہ عبید اللہ ابن زیاد کا سر کاٹ کے لا کر اس جگہ پر کتوں سے نچوایا گیا۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، بظاہر تو لگتا ہے امام حسین، اچھا کمال ہے امام حسین نے جس نظریے سے قربانی اپنی دی ہے۔ نظریہ کیا تھا کہ جس کو داتا صاحب میں وہ شعر لکھا ہوا ہے خواجہ صاحب کا، خواجہ صاحب نے کیا لکھا ہے؟ دی است حسین، دی پناہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، سر داد نہ داد، دست در دست یزید۔ فرمایا سر دے دیا مگر ہاتھ نہیں دیا۔ ہاتھ کیا ہے؟ بیعت، ووٹ نہیں دیا اس یزید کو۔ سر داد نہ داد، دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ الا اللہ ہست حسین۔ فرمایا اصل میں کلمہ پڑھنے کا حق تو حسین نے ادا کر دیا۔ اب اسی جگہ، وہ جگہ جہاں امام حسین کا سر رکھا گیا تھا، انہیں لوگوں کو جو قتل حسین میں شریک تھے، اللہ نے ان کو 3 طرح کا عذاب دیا۔ 3 طرح کا عذاب، کہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد سب سے پہلا عذاب تو یہ تھا کہ مختار ثقفی نے جس جگہ امام حسین کا اور امام حسین کے جانثاروں کے سر کاٹ کر لائے گئے، رکھے گئے، اسی جگہ انہیں قاتلین کے سر لا کر کتوں سے نچوایا۔ پہلا عذاب یہ ہوا۔ دوسرا یہ، جو لوگ چھپ گئے شہروں میں، گاؤں دیہاتوں میں، دور دور، جو قتل حسین میں شریک تھے، ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے بیماری نے آ لیا، اور وہ لوگ موت مانگتے تھے، ان کو موت نہیں آتی تھی۔ اس کا مطلب عام بندے کے بارے میں میرے سرکار نے فرمایا ہے کہ جو مظلوم ہے اس کی آنکھ عرش تک جاتی ہے۔ عام بندہ تو جنہوں نے امام حسین پر ظلم کیا اور رسول اللہ کی ساری آل پہ ظلم کیا، عام بندے کی آل لگ جاتی ہے، بددعا لگ جاتی ہے، یہ تو پھر بھی نبی کی آل تھی۔ اور تیسرا عذاب یہ ہے کہ جو امام حسین کے قتل میں ملوث تو نہیں تھے لیکن معاون تھے، معاون، مددگار، فوج پہنچانے والے،
حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو ڈرانے والے ان سب لوگوں کو اللہ کی طرف سے بجلی کڑکتی اور ان کے گھروں میں جا کے گرتی اور اسی جگہ پہ گرتی جہاں پر وہ بندہ لیٹا ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھا. اور اس کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 3 سال یزید کی حکومت رہی ہے. بظاہر تو دیکھنے میں یہی لگتا ہے کہ جس نظریے سے امام حسین نے شہادت دی ہے اپنی تو ظاہر تو یزید جیت گئے بظاہر، لیکن جب امام حسین کے سر کو اٹھایا گیا نا، ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ جیتتا ہے اس کا سر اونچا ہوتا ہے. اب وہ یزیدی امام حسین کو سر کو اوپر اٹھائیں، اور یہ سر اوپر اٹھانا یہ چیز بتلا رہا تھا کہ بظاہر جنگ تم جیتے ہو لیکن سر بلند قیامت تک حسین کا رہے گا. تو امام علی مقام کا پھر سر مبارک ملک شام جب یزید کے دربار میں گیا نا، سب سے پہلا ماتم ہی یزید کے بیوی نے کیا تھا. سب سے پہلا وہ سر پیٹتی ہوئی آئی کہ تم نے یہ کیا کر دیا نبی کی آل کو، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ امام حسین اور ان کے آگے جو اولاد ہے یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ نے جنتی نوجوانوں کا سردار کہا اور جن کی اولاد سب سے پہلے جنت میں جائے گی. یزید کے دربار، یزید نے کہا ٹھیک ہے میں جس نے ان کو شہید کیا ہے نا میں ان کو دیکھتا ہوں. یزید بجائے امام حسین کے قاتلین کو سزا دینے کے اس نے کہا جی بس تم ان بیویوں سے نا معافی مانگ لو. یہ کوئی چھوٹا موٹا کام تھا؟ پوری آل حضور کی شہید ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کی کر دی، اللہ نے تو حسنین کریمین کی نسل آگے چلانی تھی نا. جب مدینہ سے امام حسین چلے تھے اپنی ایک بیٹی فاطمہ صغرا نام تھا ان کا، وہ ان کا نکاح امام حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ سے کر دیا. اور امام زین العابدین سے جو حسینی سید ہیں وہ امام زین العابدین کی اولاد میں سے، جو حسنی ہے جو امام حسن کی اولاد میں سے وہ امام حسن مثنیٰ کے آگے لڑی وہاں سے چلی. اور یہ وہ لڑی تھی جس سے آگے جا کر حضور غوث پاک پیدا ہوئے اور اسی لڑی سے حضور داتا صاحب پیدا ہوئے. اسی لڑی سے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ اور اس کی آل پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. یعنی بی بی فاطمہ کے جو 2 بیٹے ہیں ان کی نسل میں سے جو بھی آگے ہوگا اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سید ہے، شاہ ہے، یہ حضور کی اولاد میں سے ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کی نسبت بی بی فاطمہ سے ہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز، سرکار نے دعا مانگی تھی کہ اللہ آل فاطمہ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ. حضور نے فرمایا اللہ نے میری یہ دعا قبول کر لی. تو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی آل پاک نے یار جتنی بھی قربانی دی ہے اس میں ایک فکر حسین پائی جاتی ہے. اس فکر حسین کو اصل میں سمجھو. محبت اہل بیت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اگر تم ان کے